من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ تحقیق پکڑا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور مبعوث کیا مقرر کیا ان میں 12 سرداروں کو۔ اب یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی کہ تم لوگوں نے وعدہ یعنی کہ کیا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہمیں ہمارا وعدہ یاد کروایا کہ تم لوگوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ایک وعدہ بنی اسرائیلیوں نے بھی کیا تھا اور ان کے وعدے کو یاد کروانے کی وجہ سے ان کو یعنی کہ وہ وعدے کو یاد رکھتے رہیں، ان کے اوپر 12 سرداروں کو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 12 ہر گروہ کے اوپر ہر قوم کے اوپر 12 قومیں تھیں، ان کے اوپر ایک ایک سردار کو الگ الگ مقرر کیا کہ وہ ان کو ان کا وعدہ یاد دلاتے رہے، کہ ان کو ان کا جو ہے وعدہ یاد دلاتے رہیں کہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھٹکے نہ۔ پھر بھی اللہ کہتے ہیں کیا ہوا کہ وہ اس سے مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، ضرور اگر تم قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور دو گے تم زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور طاقت دو گے ان کو، یعنی ان کے ساتھ مل کر ان کی طاقت بنو گے، نہ کہ ان کی جو ہے ان کے ساتھ ان کے خود ہی یعنی کہ قتل کرنے لگ پڑو، اس طرح کا نہیں، ان کے ساتھ ان کی طاقت بنو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو ضرور میں کیا کر دوں گا، دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ضرور داخل کروں گا میں تم کو جنت میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ فمن کفر بعد ذلک، پس جو شخص انکار کرے بعد اس کے منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق گمراہ ہو گیا وہ سیدھے راستے سے۔ اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، اور تم میں سے اگر کوئی یعنی کہ یہ کام کرے گا تو پھر اگر جو اس کے بعد وہ مکر جاتے ہیں تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اور بنی اسرائیل ایسے ہی انہوں نے کیا، انہوں نے کیا کیا، پہلے تو وعدہ کیا اور پھر انہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ سے مطالبات کیے، جس طرح ہم پہلے بیشتر آیات میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کتنے انہوں نے مطالبے کیے، اللہ نے سارے پورے بھی کیے، لیکن پھر بھی وہ کیا بھٹکتے گئے اور گناہوں کی طرف چلتے گئے اور انہوں نے وعدوں کو توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے لعنت کی ان پر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور بنایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ قاسیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سخت ہو، یعنی کہ کسی جس کے اندر ملاوٹ ہو جائے کسی چیز میں اور وہ سخت ہو جائے، جس طرح سے اب یہ سونا اور چاندی جو اصل ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جتنی ملاوٹ کرتے جاؤ وہ اتنا سخت ہوتے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، سخت بنا دیا، کیونکہ دل ویسے تو نرم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جتنی ہم گناہوں کی ملاوٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ سخت ہوتا جاتا ہے اس میں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیر دیتے کلام کو یعنی کہ بات کو جو اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا اس کو پھیر دیتے عن مواضع، اس کی جگہوں سے، یعنی ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آیتوں کو ہیر پھیر کر دیتے، کہیں کی کہیں لکھ دیتے یا مٹا کے کچھ اور ہی بنا دیتے، جس طرح ہم نے واقعہ وہ والا بھی پڑھا تھا جس عورت نے زنا کیا تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ سزا کیا ہے کہ گھوڑے کے اوپر بٹھا کے گدھے پہ اور اس کو پورے اس میں شہر میں چکر لگوایا جائے منہ کالا کر کے، تو یہ حالانکہ یہ نہیں تھی، ان کے بھی رجم ہی تھی ان کی بھی اس میں کتاب میں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیا ایک حصہ انہوں نے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی، یعنی کہ نصیحت کا ایک حصہ وہ بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ضرور آپ ان کو ہمیشہ کسی نہ کسی خیانت میں پائیں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ان میں سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس معاف کر دیں ان کو، وَاصْفَحْ، اور درگزر کریں ان سے، یعنی کہ ان کے اندر یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ ہمیشہ خیانت میں پائیں گے، وہ خیانت کریں گے، لیکن ان میں تھوڑے ایسے ہیں کیا ہے کہ زیادہ کیا کرتے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھے ہیں، ان کو کیا کریں، معاف کر دیں اور ان کے ساتھ درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارى، بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے پختہ وعدہ پکڑا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پس بھول گئے وہ ایک حصے کو جن کے ساتھ اس کو نصیحت کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس بھر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ، والبغضاء گصہ یا کینہ، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، یعنی کہ اللہ نے ان کے درمیان ان کے دلوں میں کیا کر دیا، ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دی، اللہ نے ان کے اس گناہوں کی وجہ سے، ان کے قرآن کو بھولنے کی وجہ سے اور ان کے مٹانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر ہی دشمنی اور کینہ ایک دوسرے کے لیے بھر دیا۔
تو کیا ہے قیامت کے دن تک مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا یوز کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دلوں کو نرم کیا ایک دوسرے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو نرم دل اور نرم زبان والا نہ بناتے تو یہ لوگ آپ کے پاس صحابہ کرام اس طرح جھمگٹا بنا کر نہ بیٹھتے۔ تو یہ نیکی کی وجہ سے، دین کے اس کی وجہ سے کہ بات ماننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کرنے لگ پڑتے ہیں نافرمانی، تو ہمارے اپنوں میں سے ہی دشمن بننا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں ہی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ينبئهم کیا کرے گا، خبر دے گا ان کو جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو کیا کرتے تھے اس کی ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم، اے اہل کتاب قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت زیادہ باتوں کو جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، یعنی ان میں سے کئی باتوں کا ذکر کرتا ہے جو کتاب میں، جو تمہاری کتاب میں تھی اور تم چھپا لیا کرتے تھے، ان کی بات کرتا ہے یہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں پر۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین، یعنی واضح کتاب آ گئی۔ یہدی بہ اللہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ واقعے میں یہ وہی باتیں کر رہا ہے جن کو ہم نے ہیر پھیر کر دیا تھا، جن کو وہ پڑھنے والے تھے ان کو تو سمجھتی نا کہ ہم نے بدلی ہے بات، تو یہ تو وہی باتیں لے کر آ رہا ہے، دل سے ان کو واضح طور پہ پتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، بس اوپر کی نفرتیں اور کینہ ان کو جو ہے اسلام قبول کرنے سے روکے ہوا تھا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اللہ یعنی قرآن کے ساتھ کن کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ من اتبع رضوانہ، جو تابع داری کرتے ہیں اس کی رضامندی کی، یعنی اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے جو شخص بھی نکلے گا چاہے وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم سچ میں چاہتے ہو نا، سچے دل خالص دل کے ساتھ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضامندی تلاش کرو، تمہارا عقیدہ غلط بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عقیدے کو ٹھیک کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ سبل السلامی، سلامتی والے راستے کی ہدایت دے گا اللہ ان کو۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالے گا ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی گمراہی سے نکال کر اللہ روشنی کی طرف لے آئے گا، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دے گا ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح، مسیح ہی ہے، یعنی مسیح اللہ ہی ہے، ابن مریم، جو بیٹا ہے مریم کا، یہ مسیح جو ہے وہی اللہ ہے اور وہ مریم کا بیٹا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کہ کون شخص مالک ہے اللہ سے شیئا کسی چیز میں، یعنی اللہ سے بڑھ کے کون بادشاہت والا ہے کسی چیز پر بھی۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر ارادہ کرے وہ ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور ان سب لوگوں کو جو زمین میں ہے، یعنی سب کے سب کو، ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کو، کہ اگر ارادہ اللہ کر لے کہ مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے مسیح کو اور پوری دنیا کو اگر ہلاک کر دے تو کون ہے اس کے اوپر بادشاہت میں، تو وہ کر سکتا ہے اس طرح۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے میں بن باپ کے پیدا کروں یا جیسے بھی پیدا کروں، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں کہ میں پیدا کر سکتا ہوں۔ اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو مسیح ہے وہی اللہ ہے، اسی طرح ہمارے جو ہے کئی کیا کرتے ہیں جو توحید پرست ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر، اس کے بعد نبی کا درجہ، لیکن کچھ اشعار اگر ہم دیکھیں جس طرح نور من نور اللہ بھی تھا وہ بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی ہم نے اس میں آ جاتا ہے، اور کچھ کیا شعر میں پڑھی تھی، وہی جو مصطفیٰ عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مصطفیٰ تھا عرش تھا خدا ہو کر، یعنی مصطفیٰ تھا اس کے اوپر تھا، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ مدینے میں مصطفیٰ بن کے اتر گیا۔ تو یہ کیا ہے، سیدھا سیدھا کہہ لیں کہ شرک ہے کہ اللہ عرش پہ جو عرش پہ خدا بیٹھا ہوا تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کے اتر آیا۔ تو ہم اتنی حد تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم مانتے نہیں ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، جس طرح شرک ہے وہی چیز کہ میں پہلے کہتی ہوں کہ قرآن سب کے لیے ہے، صرف یہاں پہ جب یہودی کی بات ہو رہی ہے تو یہودی کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے، اگر عیسائی کی بات ہو رہی ہے تو وہ صرف عیسائی کے لیے ہماری بھی وارننگ ہے۔ تو ہم ایسے کے کام اللہ کو پتہ تھا، انہوں نے بھی آنے والے دور میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کے مقابل کھڑا کر دینا ہے، تو کیا
کہ اللہ نے پہلے بتایا کہ کسی نبی کو یہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر اس کی صفات پیدا کر دینا، اس کی یعنی کہ وہ ساری کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ ایک نبی میں پیدا کر دینا، یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے، واحباؤ، اور اس کے محبوب ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہاں سے ایک گناہ کوئی کم تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اب خود کہہ رہے ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت محبوب ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمیں صرف 40 دن عذاب ہونا ہے، باقی ہمیں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، جس دن ہم نے بشرے کی پوجا کیا باقی ہم بخشے بخشائے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری باتیں مانتا ہے اور قبول کرتا ہے نا، ہمیں نعمتیں دی ہیں، اسی طرح اللہ نے وہاں پر بھی دینی ہیں۔ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، کہہ دیجئے پھر کیوں اللہ عذاب دیتا ہے، یعنی کہ پھر وہ کیوں عذاب دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی کہ اگر تم اس کے بیٹے ہی ہو تو پھر وہ کیوں عذاب دے گا تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب ماں باپ جتنا بھی جو ہے بچہ برا ہو جائے لیکن وہ ان کو اس سخت سزا نہیں دیتے، ایسے ہی نا ان کو اگر دیں گے بھی تو تھوڑی ڈپٹ کریں گے، تو اس طرح سخت عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کہتے پھر میں تم کو لوگوں کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دیتا ہوں۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو ممن خلق، جو اس نے پیدا کیا، یعنی اس کی خلقت میں سے تم آدمی بنایا تم کو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جس کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، ایک وقفے کے بعد رسولوں میں سے، یعنی رسولوں کے بڑے وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نازل کیا تھا، بھیجا تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی ڈرانے والا، کہ تم یہ نہ کہہ سکو، کوئی اللہ کہتا ہے نا کوئی حجت باقی نہ رہ جائے ان کے اوپر، کہ انسانوں میں کوئی حجت نہ رہ جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ جی فقط جاءکم بشیر و نذیر، اور پس تحقیق آیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر وہاں اس ٹائم ڈرانے والا آئے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو یہ آج بھی تعلیمات ان کی موجود ہیں، تو ہر ایک کے کان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے کہ حق بات کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس کو سنتے ہیں اور کتنا ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے جہاں سے بھی دین کی بات پتہ چلے، بہترین بات ہو، اچھی ہو، تو اس کو ماننا چاہیے اور دوسروں کو پہنچانا بھی چاہیے۔ یہ ہم سب کے اوپر ہے کہ ایک گروہ اگر قیامت تک بھی ایسے لوگ آتے رہیں گے نا جو گناہ گار ہیں اور تحریف کرتے ہیں، باتوں کو اپنے سے تفسیر بناتے ہیں یا اپنے سے غلط کرتے ہیں، تو ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کی صحیح حق کی آواز بلند کرتی رہے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو حق اور سچ بیان کرنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔